مصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں حضرت سلفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صمیم قلب سے ان کے خلوص کو داد بھی دیتا ہوں اور اللہ پاک سے التجا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے خلوص میں برکت عطا فرمائے۔ بہت کم وقت ان کے ساتھ گزرا، الحمدللہ بہت زیادہ محبتیں سمیٹی۔ اس کے علاوہ آپ کے جامعہ کا اور آپ کے جو جامعہ کے اساتذہ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کوئی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم فیصل آباد اور لاہور سے آپ کے شہر کراچی میں خطابت کا فن سکھانے کے لیے علماء کرام کو حاضر ہوئے تھے۔ خطابت جو ہے یہ ایک عالم کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے اس کا اندازہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک فرمان التجا سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، لیکن باوجود اس کے اللہ کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ اے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو کہ زبان و بیان پر مجھ سے زیادہ قدرت اور ملکہ رکھتا ہے، فَأَرْسِلْهُ میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میری مدد کر سکے، میری تائید کر سکے اور میری تصدیق کر سکے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جیسا صاحب شریعت، صاحب کتاب اور صاحب حکمت نبی خطابت کے فن کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اپنی بات اپنے علم کی تائید کے لیے ایک خطیب کو اللہ کی ذات سے مانگتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے خطابت کی۔ اور ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر کامیاب دکاندار اور کاروباری شخص وہ ہے کہ جو گاہک کو ڈیل کر سکے۔ آپ ایک دکاندار ہے، اس کے پاس دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، ہر قسم کی ورائٹی کا کپڑا اس کے پاس موجود ہے، مگر وہ گاہک کو ڈیل نہ کر سکے تو کوئی بھی شخص اس کو کامیاب دکاندار نہیں کہتا۔ علماء کرام اور طلباء عزام، آپ کے پاس بھی ایک دکان ہے جس کو دماغ کہتے ہیں۔ آپ کی اس دکان میں بھی قرآن پاک، حدیث پاک، اقوال صحابہ اور سلف صالحین کے علوم کا وسیع ذخیرہ اساتذہ کرام کے توسط سے آپ کی اس دکان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اساتذہ سے فیضان اور علم لے کر معاشرے میں اس کو ڈیولپ نہ کر سکے اور اس علم کو آگے منتقل نہ کر سکے تو آپ بھی کامیاب عالم قرار نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دکاندار مال سارا کا سارا پڑا ہوا ہے، مال کی کمی نہیں، ورائٹی کی کمی نہیں، اس کے مال میں نقص نہیں، مال کھرا ہے، سچا ہے، سچا ہے، لیکن اس کو گاہک ڈیل کرنا نہیں آتا، مال بیچنا نہیں آتا تو لوگ اس کو کامیاب دکاندار نہیں کہتے۔ اسی طرح آپ کے پاس سچا، سچا، کھرا علم ہے اور آسمانی الہامی علم ہے، اگر آپ لوگوں تک پہنچا نہ پائے تو پھر آپ کے عالم بننے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ وہ تو علم آپ کے پاس رہا، آپ کی دکان میں رہا، آپ کے دماغ میں رہا، آپ کے دل میں رہا، آپ کے سینے میں رہا۔ علم کا تقاضا یہ ہے بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آپ کے پاس ہے اس کو آگے پہنچائیں، لیکن پہنچانا کیسے ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، احسن طریقے سے پہنچانا ہے۔ اسی موعظہ حسنہ کو خطابت کہا جاتا ہے۔ بات کہاں پر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، سامعین کیسے ہیں، مخاطبین کیسے ہیں، مجمع کیسا ہے، علماء کا ہے، طلباء کا ہے، جو دیندار طبقہ ان کا ہے، دنیا داروں کا ہے، وکلاء ہیں، ججز ہیں، سیاسی لوگ ہیں، کیسا مجمع ہے، ان کے سامنے کیسی بات کرنی ہے، یہ سیکھنا فن خطابت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اور وہ لوگ اور وہ افراد
کہ جو خطابت کے فن کی حیثیت کو یا اس کی اہمیت کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے علماء، صلحاء، نیک لوگ، محتممین حضرات اس وجہ سے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ہاں موجودہ دور کے خطباء کا نقشہ ہے۔ ہم الحمدللہ الاحسان اسلامک انسٹیٹیوٹ لاہور کے پلیٹ فارم سے پورے ملک کے اندر فن خطابت کورس کا جو انعقاد کرتے ہیں، ہمارا سٹیٹس، ہمارا ماٹو، ہمارا مشن، ہمارا کاز، ہمارا کام، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ، ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم نے علماء کو خطابت علی منہاج النبوہ سکھانی ہے کہ حضور کیسے بیان کیا کرتے تھے، سید الخطباء کا انداز تکلم، انداز گفتار اور انداز کلام کیسا تھا، اس لیے کہ ہماری بات، ہمارا علم حضور کا علم ہے۔ جب بات حضور کی ہے، علم حضور کا ہے، تو انداز بھی حضور جیسا ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم خطباء جو تیار کرتے ہیں، ان خطباء کی تیاری کے اندر جو مواد ہوتا ہے، جو نصاب ہوتا ہے، جو سلیبس ہوتا ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، جو فن ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سیرت، مبارک کردار اور مبارک کریکٹر سے اخذ کر کے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر علماء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ زمانہ زبان کا زمانہ ہے۔ اس دور میں وہ شخص کامیاب ہے جس کو زبان پر ملکہ حاصل ہے۔ تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ قیادت کا سہرا اور قیادت کا تاج اسی کے سر پر رکھا گیا کہ جس کے پاس زبان و بیان کی قدرت کا ملکہ تھا۔ جو لوگوں کو بات سمجھا سکا، لوگوں نے اسی کو آگے کیا، اور جو لوگوں کو بات سمجھا نہ سکا، لوگوں نے اس کو پیچھے رکھا۔ آج بھی تحریکوں، تنظیموں، مدارس، جلسوں، جلوسوں اور ریلیوں کی کامیابی کے اندر سب سے اہم کردار خطباء کا ہے۔ خطباء کو نکال دیں، صلحاء کو بلا لیں، نیک لوگوں کو بلا لیں، آپ کی ریلی، آپ کی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کی تحریک چلی، مال روڈ لاہور پر 10,000 مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ کون سا جذبہ تھا، کون سا ولولہ تھا جس نے 10,000 مسلمانوں کو اس بات پر کھڑا کیا کہ وہ ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے تن من دھن کو قربان کر سکیں۔ وہ ایک خطیب کی خطابت تھی۔ غازی علم الدین شہید کو کس نے پیدا کیا؟ وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت تھی۔ وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سا جنون تھا، وہ کون سی طاقت اور پاور تھی کہ جس نے پوری اہل توحید قوم کو کھڑا کیا اور آمادہ کیا اس بات پر کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر خدا کی ذات کے ساتھ کسی قسم کا شرک برداشت نہیں کر سکتے، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ علامہ احسان الہی ظہیر کا خطیبانہ انداز اور خطیبانہ ان کا کلام اور طرز تکلم تھا۔ یہ ہے خطابت کی اہمیت۔ آج کفریہ طاقتوں کے ٹوٹ زبان سیکھ کر مسلمانوں کے اندر غلط عقائد، غلط رسوم، غلط نظریات کو ڈیولپ کر رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں، یا زبان سیکھ کر اس پر قدرت حاصل کر کے مسلمانوں کے عقائد کے اوپر وار کرتے ہیں۔ اگر وہ زبان سیکھ کر اس میدان کے اندر زبان کے ملکے سے لیس ہو کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کو قائل اور مائل کرتے ہیں تو ہم ان کے خلاف زبان سیکھ کر طلاقت لسانی سے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا فریضہ نہیں کہ ہم ان زبان دانوں کی منافقت میں لپٹی ہوئی زبان کے اوپر ہم صداقت کی اور طلاقت لسانی کی زبان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ تو لہذا اپنے اندر عزم پیدا کریں، ارادہ پیدا کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز خطابت علی منہاج النبوہ سیکھ کر طلاقت لسانی سے ان کفریہ طاقتوں کی زبانوں کے ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا کریں گے اور زمانے کے اندر انشاءاللہ زبان کے فن سے انقلاب محمدی کو برپا کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور دین کو مقصد بنا کر خطابت کا فن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد